أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ پارہ نمبر 20 سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24۔ سامعین اکرام، میں نے جو ایک آیت کا ٹکڑا آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، آج جن بھائیوں کو شادی نہیں ہو رہی ہے یا جن بہنوں کو بھی شادی نہیں ہو رہی ہے، اگر یہ آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں اور یہ دعا کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر اس کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس دعا کا اثر ہوگا، کیونکہ یہ دعا میں موسیٰ علیہ السلام کا فائدہ ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کو پڑھے، کثرت سے پڑھے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی دیا اور گھر کے اندر ایک حسن جمال پاک دامن بیوی بھی اللہ نے عطا کیا۔ یاد کیجئے، موسیٰ علیہ السلام جب بے گھر تھے، گھر کی ضرورت تھی، پیاسے تھے، پانی کی ضرورت تھی، بھوکے تھے، کھانے کی ضرورت تھی، رائے حیات میں تنہا تھے، ایک رفیق حیات کی ضرورت تھی، دل میں غم کا خوف تھا، اللہ نے آپ کو امن کی ضرورت سے نواز دیا، امن عطا کیا، آپ کو امن کی ضرورت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے سے ہر ایک چیز اللہ نے ان کو نواز دیا۔ اس لیے مومن کو دعا سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی مشکل پریشانی آئے، جب بھی جس طرح کی ضرورت پیش ہو، مومن کو دعا کو ہتھیار بنانا چاہیے اور دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے اس پریشانی سے حل چاہنا چاہیے، حل مانگنا چاہیے۔ تو آئیے، اللہ تبارک و تعالی نے جو اس آیت کے ذریعے سے پیغام دیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے ہمارے رب، تو جو بھی چیز ہماری جانب نازل کرے گا، بھیجے گا، ہمیں عطا کرے گا، میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں، وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ آیت کو پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں گھر بھی عطا کیا اور گھر کے اندر ایک گھر والی بیوی یعنی حسن جمال اور نیک پاک دامنی عورت سے بھی اللہ نے نواز دیا۔ تو آج ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اس دعا کو اپنے زندگی میں تکیہ کلام بنائے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ دراصل اس آیت کے ذریعے سے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو لوگ اپنے سماج کے اندر بے حیائی دیکھتے ہیں اور ہم ماں بہنوں اور ہماری بہن اور ہمارے بھائی جو غلط رشتے میں بندھ جاتے ہیں، غیر قوموں کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں اور مسلمان لوگ رد ارتداد کانفرنس سجاتے ہیں، اس سب کے پیچھے آخر ریزن کیا ہے جو اس طرح کے ماحول ہمارے سماج کے اندر رونما ہو جاتے ہیں، جو علماء دین اس طرح کے کانفرنس سجا کر اس سماج کے اندر سے اس برائی کو ختم کرتے ہیں؟ دراصل حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بیماری آ جانے کے بعد ہم علاج کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، علاج کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس بیماری کو لاحق ہو جانے کے جو اسباب ہے اس سبب کو نہیں بند کرتے، اس اسباب کے راستے کو ختم نہیں کرتے۔ رد ارتداد کانفرنس سجانے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے سماج کے اندر جو نوجوان بھائی ہے، جو نوجوان بہن ہے، ان کو جلد سے جلد ان کے وقت پر ان کے شادی کرا دیجئے تاکہ یہ سماج، یہ فتنہ اس سماج کے اندر رونما نہ ہو۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ ہمارے بھائی اور ہمارے بہن اپنے نفس پر اس طرح کنٹرول کر پائیں گے جس طرح صحابہ کرام کی جماعت کے اندر وہ نفس پر کنٹرول کرنے کی جذبہ اللہ نے عطا کیا تھا؟ نہیں بھائیو، اس سماج کے اندر بے حیائی رونما ہے، پھر قدم قدم پر فتنے ہیں، قدم قدم پر بے حیائی ہے، قدم قدم پر عریانی ہے۔ اس طرح سے اس عریانی کے اندر، اس فسادات ماحول کے اندر آپ اپنی اولاد کو، اپنے بھائی کو اور اپنے بہنوں کو آزمائش میں مت ڈالیے اور ان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی طاقت مت جھونکیے۔ یقیناً یہ اس قوم کے اندر نازک ہے، یہ قوم نوجوان بھائی بہنوں بہت کمزور ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو حرام طریقے سے استعمال کر جائیں گے۔ دراصل اس حرامی بیماری لاحق ہو جانے سے پہلے ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس بیماری، اس فتنہ کو رونما ہو جانے سے پہلے اس فتنے کے جو اسباب ہے، جو راستے ہیں، وہ راستے کو ختم کرے اور اپنے بھائی اور بہنوں کو اس وقت پر شادی کرا دے تاکہ اس طرح کے شرمسار موقع دیکھنے کو ہمارے سماج کے اندر ہمارے بھائی، ہمارے گارجین کو دیکھنے کو نہ موقع ملے۔ اس لیے میں اس آیت کے ذریعے سے مختصر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوان بھائی اور بہنوں جن کی شادی اب تک نہیں ہو رہی ہے اور وہ شادی کرنے کی خواہش ہے،
اور ان کی ضروریات نے اس طرح کچل کے رکھ دیا کہ اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتے کرتے وہ غلط قدم اٹھا جاتے ہیں۔ میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دعا کو ہتھیار بنائیے اور اپنے رب کی طرف اس ضرورت کو پیش کر دیجئے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہر مشکل وقت میں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر پڑھ کر اللہ نے آپ کو ہر طرح کی ضروریات سے بے نیاز کر دیا۔ آپ ہم نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ یہ دعا اپنی زندگی میں رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس ضرورت کو، مسئلہ کو اللہ سے غیبی مدد کے ذریعے حل کرائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔